السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، کرونا وائرس کی بگڑتی صورتحال نے دوبارہ سے اداروں کو، جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں وہ دوبارہ سے بند ہو گئے۔ تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز کا اجراء کیا گیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ اس سے خاطر خواہ فائدہ اٹھائیں گے، اساتذہ کے لیکچرز کو غور سے سنیں گے اور قیمتی باتوں کو نوٹ کریں گے۔ تو کوشش ہوگی انشاءاللہ کہ آپ کو بہتر طریقے سے لیکچرز آپ تک پہنچائے جائیں، لیکچرز کا ابلاغ جو ہے اچھا ہو سکے۔ تو عزیز طلبہ، پہلی دو نظمیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ سمارٹ سلیبس کے پیش نظر جو تیسری نظم ہے ہمارے پاس، آپ کی میدان کربلا میں صبح کا منظر، یہ نظم بہت اہم ہے۔ یہ نظم دیکھنے میں بچوں کو ذرا مشکل بھی لگتی ہے، کیونکہ اس میں فارسی تراکیب کا بکثرت استعمال کیا گیا ہے۔ میر انیس کا ذخیرہ الفاظ بےحد وسیع تھا، اسی لیے انہوں نے لفظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے دست بستہ کھڑے تھے، تو وہ جس لفظ کو جہاں چاہیں استعمال کر سکتے تھے۔ لفظوں کی ایک ندی ہے، ایک دریا ہے جو بہا دیتے ہیں۔ ان کی فصاحت و بلاغت جو ہے کمال کی۔ تو عزیز طلبہ، سب سے پہلے ہم نظم کو تھوڑا سا ریڈ کریں گے، اس کی پڑھت کریں گے، اس کے بعد اس کے الفاظ، معنی، تشریح، حوالہ جات وغیرہ اس پہ غور کریں گے۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزائے صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا، پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے، وہ نور اور وہ دشت سہانا سا وہ فضا، دراج و کبک و تیہ و طاؤس کی صدا، وہ جوش گل، وہ نالۂ مرغان خوش نوا، سردی جگر کو بخشتی تھی صبح کی ہوا، پھولوں سے سبز سبز شجر سرخ پوش تھے، تھالے بھی نخل کے سبد گل فروش تھے۔ عزیز طلبہ، میر بابر علی انیس ایک ماہر فن اور قادر الکلام شاعر ہیں۔ شعر و سخن کی روایت انہیں ترکے میں ملی، یعنی ورثے میں ملی، اور مرثیہ گوئی ان کا ورثہ تھی۔ انہوں نے تمام عمر مرثیہ گوئی کے لیے وقف کیے رکھی، تقریباً 2.5 لاکھ شعر کہے۔ ان کا ذخیرہ الفاظ بےحد وسیع ہے۔ انہوں نے اپنے مرثیے میں حسب موقع واقعات کربلا کی تمہید کے طور پر یا ان کی مناسبت سے مختلف مناظر فطرت کی مصوری اس حسن و خوبی سے کی ہے کہ ان کا بیان اصل مناظر سے کہیں زیادہ مؤثر، زوردار اور دلکش معلوم ہوتا ہے۔ صبح کی رونق، شام کا سناٹا، گرمی کی شدت، بہار کا جوش اور دیگر قدرتی مناظر کے بارے میں ان کے اشعار منظر نگاری کے لاجواب نمونے پیش کرتے ہیں۔ اس نظم کا اگر تعارف کروایا جائے، شامل نصاب نظم طویل مرثیے کا مختصر اقتباس ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مرثیہ 194 بندوں پر مشتمل ہے۔ حیت کے اعتبار سے نظم مسدس ترکیب بند ہے، جس کے ہر بند کے پہلے 4 مصرے ہم قافیہ ہیں اور اگلے 2 مصرے ان سے الگ آپس میں ہم قافیہ ہیں۔ شامل نصاب 5 بند مرثیہ کے آغاز سے لیے گئے ہیں، جس میں حمد، نعت، منقبت، منظر نگاری کے مضامین کا ذکر کیا گیا۔ ان 5 بندوں کا عنوان نصاب میں میدان کربلا میں صبح کا منظر کے نام سے درج ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ میر انیس معروف مرثیہ نگار ہیں۔ انہی کے دور میں مرزا دبیر بھی تھے، لیکن میر انیس ان سے سبقت لے گئے۔ شبلی نعمانی نے بھی موازنہ انیس و دبیر میں میر انیس کو اس حوالے سے سبقت دی ہے، اس حوالے سے انہیں مقدم جانا ہے کہ ان کے ہاں فصاحت و بلاغت جو ہے، ذخیرہ الفاظ وہ بہت زیادہ ہے۔
تو پہلے شعر کی تشریح پہلے بند کی طرف آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک۔ سبزۂ صحرا، صحرا میں اگی ہوئی گھاس۔ تو سبزۂ صحرا، اس کے بعد زنگاری فلک، آسمان کا نیلا رنگ مراد ہے۔ مہک کہتے ہیں خوشبو کو، اور ہاں اطلس کہتے ہیں بچوں ریشمی کپڑا۔ آسمان کی خوبصورت نیلگوں چادر کو اطلس سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی میدان کربلا کا سبزہ اس قدر دیدہ زیب، دلکش تازگی کا نمونہ تھا کہ آسمان کی نیلگوں چادر بھی اسے دیکھ کر شرمائے جا رہی تھی۔ مطلب یہ برگ گل، پھول کی پتی، شبنم اوس، نمی کے قطرے جو گھاس پر جمع ہو جاتے، اور قطرہ بوند، جھلک ایک نظر، خجل شرمندہ، ہیرے قیمتی پتھر، گوہر قیمتی موتی، یکتا واحد بے مثل، لاسانی بے مثال، نثار قربان، جواہر نگار جن پر موتی جڑے ہوں۔ جیسے کوئی کاریگر یا مرصع کار کسی قمیص پہ موتی ٹانکتا ہے، ایسی فطرت نے، قدرت نے، اللہ تعالیٰ نے پھولوں کی پتیوں پر اوس کے قطروں کے موتی ٹانک، یعنی اوس کے قطرے اس قدر روشن اور چمکدار تھے، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کسی جواہر نگار نے موتی ٹانک دی ہو یا جواہر نگاری کی گئی ہو۔ اس بند میں میر انیس کہتے ہیں کہ جب نواسے رسول کے قافلے نے صبح کے وقت میدان کربلا کے صحرا میں پڑاؤ ڈالا تو قدرت خداوندی جوش میں آئی، اور قافلے کے استقبال کے لیے صحرا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ اس ہوا میں خاص تازگی تھی جو دلوں کو سکون بخش رہی تھی۔ یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نباتات پر بھی اپنے گہرے اثرات ڈال رہی تھی۔ نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کربلا کے صحرا میں تاحد نگاہ سبزہ ہی سبزہ اگایا۔ یہ سبزہ صبح کی روح پرور ہوا میں لہلہاتا ہوا بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ ہوا میں لہلہاتا ہوا سبزہ اس قدر جاذب نظر آ رہا تھا کہ نیلگوں قیمتی ریشمی کپڑے، یعنی اطلس کی مانند دکھائی دینے والے خوبصورت آسمان کا حسن بھی اس دل فریب منظر کے آگے مان پڑ گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے سبزے کی ہریالی کو دیکھ دیکھ کر آسمان شرما رہا ہو۔ صحرا کے درخت بھی ٹھنڈی ہوا سے مستی میں جھوم رہے تھے۔ صحرائی پھولوں کی مہک ہر سو پھیل چکی تھی اور کربلا کے ذرے ذرے کو معطر کر رہی تھی۔ بے شمار صحرائی پھول ہر طرف کھلے ہوئے تھے جن کی خوشبو کربلا کے ذرے ذرے کو معطر کر رہی تھی۔ پھول کی ہر پتی پر شبنم کے قطرے پڑے تھے۔ یہ شبنم کے قطرے یوں چمک رہے تھے جیسے ہر درخت کے پتوں پر ہیرے اور جواہرات جڑ دیے گئے۔ یہ شبنم کے قطرے پتوں پر پڑے یوں منظر پیش کر رہے تھے جیسے کسی کے استقبال کی خاطر پتوں کو موتیوں اور نگینوں سے آراستہ کیا گیا ہو۔ جب سورج کی کرنیں ان شبنم کے قطروں پر پڑتی تو پتے جھلملانے لگتے۔ ان موتیوں کی چمک دمک سچے ہیروں سے بھی کہیں زیادہ تھی۔ اگر واقعی سچے موتیوں کو، یعنی خالص اوریجنل موتیوں کو ان کے سامنے لایا جاتا تو ان کی چمک سے ہیرے موتی بھی ماند پڑ جاتے۔ یعنی فطرت کا نظارہ جو تھا، فطرت کا جو حسن تھا، وہ یہاں پہ حسن کے لنگر کھل گئے تھے۔ سچ تو یہ کہ سچے موتی ان کی خوبصورتی کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے۔ اسی طرح بے مثال اور قیمتی موتی ان کی خوبصورتی کی وجہ سے ان پر قربان ہو رہے تھے۔ تو میر انیس جو ہیں وہ اردو شاعری کے بادشاہ ہیں۔ نظم گوئی میں ان کا کوئی مد مقابل نہیں، مرثیہ گوئی ان کا خاص مقام ہے، تو بڑی روانی ہے ان کے کلام میں۔ ایک گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، گلدستہ معنی کو نئے رنگ سے باندھوں، نئے ڈھنگ سے باندھوں، ایک پھول کا مضموں ہو تو 100 رنگ سے باندھوں۔ بڑے یعنی ان کو اپنا فخر بھی تھا، اپنی قدرت گویائی پہ بھی ناز تھا۔ الفاظ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، جس طرح چاہے ان کا استعمال کرتے تھے۔ عزیز طلبہ، دوسرے بند کی طرف آتے ہیں۔ وہ نور اور وہ دشت، سہانا سا وہ فضا، دراج و کوبک و تیہو و طاؤس کی صدا،
تو दुर्राज तीतर को कहते हैं। कुबक चकोर है। तीहू तीतर की किस्म का छोटा परिंदा है। ताउस मोर को कहते हैं। सदा आवाज़, जोशे गुल, फूलों का खिलना। नखल कहते हैं वैसे खजूर के दरख्त को, यहाँ पे आम दरख्त मुराद है। सुर्ख पोश, सुर्ख लिबास पहने हुए, वैसे दरख्त जो है सब्ज़ है, उसकी शाखें और पत्ते सब्ज़ हैं, लेकिन उन पर जो सुर्ख फूल खिले हुए, तो ये बड़ा खूबसूरत एक इम्तिज़ाज है, कम्बिनेशन है सुर्ख और सब्ज़ का, जिसने फूलों सुबह के मंज़र के हुस्न को मैदान करबला में जो फितरत ने हुस्न के लंगर खोले हुए, उसको चार चांद लगा दिए थे। सब्द गुलफरोश, फूल बेचने वाले की टोकरी, जैसे फूल बेचने वाला होता है उसकी टोकरी में जो सब्द गुलफरोश, शब्द टोकरी को कहते हैं। गुले सरसब्द वो होता है जो टोकरी में सबसे खूबसूरत ऊपर फूल होता है, वो यहाँ पे नहीं है वैसे लफ्ज़, गुले सरसब्द चुना हुआ। तो मुर्गान खुशनवा, सुरीली आवाज़ में, मीठी आवाज़ में गीत गाने वाले परिंदे। थाले कहते हैं दरख्तों के गिर्द पानी देने की जगह को। तो मीर अनीस ने इस बंद में, जो कि नज़्म का दूसरा बंद है, खूबसूरत मंजर कशी की है। मीर अनीस को जज्बात निगारी, मंजर कशी और किरदार निगारी में कमाल हासिल है। ये किरदार को ऐसे जानदार बनाकर पेश करते हैं वो सारा मंजर आंखों के सामने फिर जाता है। ऐसे हसीन फितरती माहौल में जब काफ़िला हुसैन पहुंचा तो परिंदे भी अल्लाह की तकदीस में मसरूफ़ थे, अल्लाह की तस्बीह में मसरूफ़ थे। खुश आवाज़ परिंदे करबला के सहरा में मसलन तीतर, चकोर, तीहू और मोर वगैरह सुबह के सुहाने वक्त में अपनी अपनी आवाज़ में, अपने अपने अंदाज में खुदा की तकदीस के नग़मे गा रहे थे। करबला का सहरा खूबसूरत रंगबू वाले फूलों से पुर था, भरा हुआ था। आमदे काफ़िला नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से तमाम फूल अपने पूरे जौबन पर थे। यूँ कहिए कि फूलों का हुस्न अपने जोश पर था। इन खूबसूरत फूलों की संगत में खूबसूरत आवाज़ वाले परिंदे, खुश इल्हान, खुश नवा परिंदे जो है मीठे मीठे गीत गा रहे थे। फूलों की सजावट और परिंदों की मौसीकी एक दिलकश नज़ारा बनकर यकजा हो गई थी। सुबह के वक्त चलने वाली हवा, खुशगवार हवा में ऐसे खुन्क और ठंडक थी कि वो जिस्म से टकराती तो ठंडक का एहसास जिगर तक पहुंचता था, गोया रूह को सुकून बख्शने वाली थी। बकौल शायर, वो रौनक और वो सर्द हवा, वो फ़िज़ा, वो नूर, खुनकी हो जिससे चश्म को और कल्ब को सुरूर। सहरा में उगने वाले कतार दर कतार सरसब्ज़ व शादाब दरख्त फूलों से लदे हुए थे। ऐसा लग रहा था आमदे नवासे रसूल पर खुश होकर सभी दरख्तों पर सुर्ख रंग के फूल खिल उठे हों। फूल इस कदर ज़्यादा थे कि उस दिन पौधों के सरसब्ज़ पत्ते भी फूलों के सुर्ख रंग से छुप गए थे। यूँ लगता था जैसे इन दरख्तों ने सुर्ख रंग का लिबास पहन लिया हो। यानी वो जोश गुल, फूलों के जो खिलने का जोश, वो नालाए मुर्गान खुशनवा और खुश आवाज़ परिंदों का जो गीत है, वो जो नगमा परदाज़ी और जमजमा परदाज़ी है, वो गीत गाना है, उसने मैदान करबला के मंज़र को और ख़ूबसूरत कर दिया था। सुबह का वक्त और ज़्यादा, क्योंकि सुबह का वक्त वैसे भी इबादत और सआदत का वक्त होता है, तो परिंदों का ये चहचहाना जो है बहुत ज़्यादा दिल आवेज़ था। तो फूलों की कसरत का ये आलम था कि दरख्तों के इर्द गिर्द तने के पास पानी देने के लिए जो गोल गड्ढे बने हुए थे, वो दरख्तों से झड़कर गिरने वाले फूलों से भरे हुए थे। और यानी पेंदे में फूल जमा हो चुके थे दरख्त के, और वो किसी फूल बेचने वाले की टोकरियाँ मालूम होते थे। गरज ऐसा नज़ारा था कि जिसे देखकर अक्ल हैरान रह जाए। इस शेर में शायर ने हुस्न तालील से भी काम लिया है कि वो जो देखने में ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे फूल बेचने वाले की टोकरी, वो जो गड़ा, वो जो पेंदा, वो जो हल्का, वो जो होता है दरख्त के नीचे पेंदे में फूल इस कदर गोल दायरे की सूरत में मौजूद थे, ऐसे लग रहा जैसे फूल बेचने वाले की टोकरी। बच्चों कुछ हवाला जात हैं, वो भी हम देखते हैं। तो पहले बंद के लिए, फ़िज़ा हो रही थी हसीन व मुअत्तर, चमकते थे हर समत शबनम के गौहर।
ٹھنڈی ہوا وہ باغ کی وہ صبح کا ظہور تھے محو یاد حق میں درختوں پہ سب طیور۔ مرزا غالب کے بقول ہندوستان میں انیس اور دبیر جیسا مرثیہ گو نہ ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا۔ تو یہ پہلے بند کے لیے بچوں آپ لکھ سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں۔ بند نمبر 2 ہے، ہر شمع خاموش فکر میں، ہر شمع خاموش فکر میں ہے، ہر طائر شوق ذکر میں ہے، پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار، اودے اودے نیلے نیلے پیلے پیلے پیرہن، وہ سرخیاں شفق کی ادھر چرخ پر بہار، وہ سرخیاں شفق کی ادھر چرخ پر بہار، وہ بارور درخت وہ صحرا وہ سبززار۔ تو بچوں آج کے لیے یہ 2 بند ہیں، انشاءاللہ بقیہ جو 3 بند ہیں وہ اگلی نظم میں اگلے لیکچر میں مکمل کر دیے جائیں گے انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں اور اسے اچھی طرح یاد کریں۔ خدا حافظ۔